آج اطہر کا کیا ہوا؟ جی حضور ان کی طرف کوئی لائٹ کا اور انٹرنیٹ کا کوئی ایشو چل رہا ہے. اچھا افریقن بھی ہمارے بھائی ہیں پاکستانی. جی حضور ہمارے بہت مسئلہ بنا ہوا ہے، لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے نا 2 دنوں سے. آتے ان کے بھی پاکستانی دیتے ہیں. کیا ہے وہ ایک Yeah, you can talk, sir. I just have to take the video. which one video? This what you discussion from now, so I can cut it. Okay. So You can talk. Okay. وہ ایک آپ نے محاورہ سنا ہوگا، پوت پہ پوت پتا پہ گھوڑا، گانا نہیں تو تھوڑا تھوڑا. ٹھیک ہے، تو ہونا چاہیے تھا کہ یہ افریقہ بھی پاکستان کا ہمسایہ ہوتا. یہ سب لڑائی والے جو لوگ ہیں یہ سب ادھر ہوتے ہیں. تو اوکے اچھا جی، کوئی سوال ہے پوچھنے پہلے، ورنہ پھر ہاں جی. یہ ماسک یہ کون ہے؟ ہمارے حضور بھائی. یہ آصف صاحب. اچھا چلو ٹھیک ہے. اچھا ایک شکل دکھائی دے. اچھا جی، کوئی سوال؟ آپ کا حکم ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ تو چہرہ دکھائے. ہائے ہائے، وہاں جا کے دکھائے تو پھر کیا دکھایا؟ کرتے رہے ہم سودا بہار سے بدلہ خزاں سے کرتے رہے، خزاں سے سودا بہار کا بدلہ دیا تو کیا دیا، تو وہاں دکھایا. چلو دعا کر رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں کہ ایسے حالات آ جائیں کہ یہ پردہ ہٹ جائے. تو کہاں ہے وہ ہمارے سورج صاحب؟ سوال کر لیں جو پوچھنے کوئی ایسا سوال جو. حضور آپ نے فرمایا تھا کہ خدا نے آپ کو اختیار دے دیا ہے کہ آپ یہ جو ممبرز جب اس دنیا سے جانے لگیں تو اس کی روح لینے آپ آئیں گے. تو یہ صرف تمام ممبرز کے لیے یا صرف جو ممبرز خدا کی منشا کے لیے چلے صرف انہی کے لیے یا تمام ممبرز کے لیے؟ سوال کا جواب بھی آپ نے خود ہی دے دیا. آج یہی تھا وہ لیکچر. یہ ان کے لیے ہے جو وہ وعدے وفا کریں گے. یاد ہے آپ کو 3 وعدے لیے میں نے؟ جی جو ان 3 وعدوں کو وفا کریں گے تب میں کہتا ہوں کہ پھر 4تھا وعدہ پھر میرا ہوگا. 3 وعدے آپ وفا کریں گے. جب آپ وفا کر لیں گے وہ 3 وعدے تو اس پر پھر 4تھا وعدہ میرا ہوگا کہ میں آؤں گا یا خدا کی ذات ہے یا کوئی میرا روپ لے کے آئے، لیکن اس کا آنا بھی میرا ہی آنا ہوگا. تو جب آپ نے 3 وعدے ہی نہیں پورے کیے تو میں کہاں ہوں گا وہاں پہ؟ آپ نے وہ جب میں وعدے لیتا ہوں تو غور نہیں کیا کہ 3 وعدوں کے بعد میں کہتا ہوں کہ 4تھا وعدہ پھر یوں پورا ہوگا. سنا نا آپ نے اکثر کہ نہیں سنا؟ جی ہاں ہر دفعہ ہر ممبر سے آپ لیتے ہیں یہ وعدہ. ہر 3 تیرے وعدے کہ ساری تعلیمات کو تو اپنے دل میں خدا کی محبت کا رنگ لے آئے گا اور پھر تو خوشخبری دے گا اور تیری وفا تیری سانسیں خدا کی راہوں میں جائیں گی. اور یہ کہ تو صبر استقامت کے ساتھ، پہلا وعدہ
ان تعلیمات کو جانے، لیکن وہ دل میں، وہ صرف دماغ میں نہ اٹک جائے، ان کا رنگ جو ہے وہ چڑھے خدا کی محبت میں. دوسرا وعدہ. تیسرا پھر ہے کہ خدا کی منشا کے لیے تو رولتا پھرے. رولتا پھرتے سمجھتے ہیں، رولتا پھرنا، رولتا پھرے، کبھی عرش پہ، کبھی فرش پہ، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. غم زندگی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. تو رولے، بھٹکتا پھرے، خانہ بدوش ہو جائے خدا کی منشا میں. تو جب یہ تو وفا کے ساتھ تیرے جیون کا آخری دن آئے گا تو چوتھا وعدہ یہ ہے کہ میں ہوں گا پھر. ٹھیک، جیسے کہ ہماری یہ ابھی ہیمن جو ہے ان کی وفات ہوئی، تو میں نے ہیمن سے کہا کہ اب وہ دن آ گئے کہ تجھے جانا ہے. بس وہ میں نے کہا تو اسی رات کو فرشتے آ گئے. وہ کہنے لگے آنا تو ہمیں تھا، تیرا بچ بچا ہو گیا، کیونکہ تو نے 40-45 سال مشن میں دیے تو تو نے وہ کیا کہتے ہیں ایسے کہ انشاء جی اب کوچ کرو، اس شہر میں دل کا لگانا کیا، جس جھولی میں 100 چھیک ہوئے، 100 چھیک کر کے اس جھولی کا پھیلانا کیا. بچ بچا ہو گیا کہ تم نے اپنا سارا جیون دیا اس کو، ورنہ تیرے مشن کی زندگی میں بڑے سوراخ تھے. تو ہم نے بھی آنا تھا، لیکن اب ہم تجھے، اس نے کہہ دیا کہ اب تیرے جانے کا وقت آئے گا. تو کئیوں کو بتا دیتا ہوں، کئیوں کو نہیں بتاتا، خاموش ہو جاتا ہوں میں. تو یہ سب کے لیے نہیں وعدہ. تو ہٹا کٹا مشتنڈا ہو کے اپنی دنیا میں رہے، ہاں جی، ہٹا کٹا مشتنڈا ہو کے مزے مارے، اپنی پرانی دنیا میں آباد رہے. 3 وعدے تو ہونٹوں سے کر کے وہ وعدے تیرے حلق میں پھنس جائیں اور تو سمجھے گے میں آؤں گا تجھے لینے کے لیے. یہ غلط فہمی ہے. تو یہ غلط فہمی کو نکالنا بھی ہے. اگر اسی طرح ہوتا، ہزاروں آئے مشن کے اندر، ہزاروں نے وعدے دیے، ہزاروں چلے گئے، تو کوئی بھی نہیں آئے گا. اور پھر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جو دیکھو گے جی میں جو ہے وہ شیر ہوں، آپ کی نظر نہیں پڑی، میں دیکھنا کیا کروں گا، ایسے شیر سب سے پہلے جاتے ہیں چھوڑ کے مشن کو. جو مولا جٹکی، وہ کیا کہتے ہیں، بڑکے کہتے ہیں، بڑکے لگاتے ہیں کہ میں تو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. تو بہت سے ممبر آئے، انڈیا کے بہت سے ممبر تھے، میں اپنی جان دے دوں گا. فرشتے مجھ سے کہنے لگے کہ ان کو بتا دے تم سب سے پہلے بھگوڑے ہو گئے بھاگنے والے. یہ رستہ مولا جٹ کی بڑکے نہیں ہے، یہاں صبر کے 3 جہانوں سے گزرنا پڑتا ہے. کتنے جہانوں سے؟ 3. پھر اس میں استقامت بھی چاہیے. وہ کیسے؟ جب صبر کی دنیا سے آپ گزر رہے ہوں گے، طوفان چلیں گے، چکر چلیں گے، کراس آئیں گے، سب کچھ چھوڑ جائیں گے، حتیٰ کہ خدا بھی نظر نہیں آئے گا اور آپ کہیں گے خدا تو کہاں پہ ہے. تو وہ اس کو استقامت کہتے ہیں کہ یعنی میں سمندر میں ڈوب رہا ہوں اور کوئی جو پیارے محبت والے ہیں وہ اشارے کریں، امیدیں دلائیں، ہمتیں بنائیں ہماری، لیکن کیا مجاز ہے کہ خود پانی میں آئے. تو جہاں پہ آپ ڈوب رہے ہیں یہ مشن کی کشتی ہے،
यहाँ चप्पू भी छूट जाते हैं. क्या छूट जाते हैं? चप्पू. बेशक. हाँ जी, ऐसे चप्पू भी छूट जाते. जब चप्पू ही छूट गया और क्या कहते हैं वो, माही कहते हैं जो चप्पू चलाता है. जी हुजूर, मलाह. हाँ जी. कश्ती उल्ट हो गई, वो डूब रहा है और आप इशारे करके समझें कि मैंने अपना काम कर दिया, जिम्मेदारी निभा दी. इशारे करें, हिम्मत बताओ, वाह हौसला कर. तो ऐसे काम नहीं चलता. ये तो रास्ता जो है मार्फत इलाही का, ये तो ऐसा रास्ता है, डूबते डूबते बातों का देखा होगा. जब कोई डूब रहा हो, डूबते डूबते कई दफा ऊपर को आ जाता है, देखा आपने? जी हुजूर. आखिरी उम्मीद, आखिरी आस, कोई कर बहाना ऐसा मेरी आस टूट जाए, ये है वो. तो जवाब मिल गया काफी चटा साहब कि हर किसी के लिए ये वादा पूरा नहीं हजूर होगा. समझ आ गई, समझ आ गई, समझ आ गई. हाँ, बस एक दफा का है, 5 दफा नहीं कहना. समझ आ गई, समझ आ गई, समझ आ गई. यहाँ जर्मनी में कहते हैं, जब मैं लेक्चर देता हूँ या मेंबरों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं यस 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 यस. जर्मनी में कहते हैं या. तो मैं उनको कहता हूँ यस 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 नहीं करनी, सिर्फ कहना यस. तो जब यहाँ जर्मन जुबान में कहते हैं, जब कहो ना या मीन्स यस, या इससे होता है एक कान से सुनी, दूसरी कान से निकालती. तो मेरी बात तेरे दिल पे यूं लगे कि तेरा दिल जख्मी हो जाए, तब तो यस. सारी जिंदगी समझ आ गई, आगे आगे आगे. तो ये बड़ा लंबा रास्ता है प्यारे. यहाँ पे यूं कह लें क्या नहीं होता, यहाँ पे तो सब कुछ होता है. तो आज एक वाक़या सुना दूं, क्योंकि आप लोग चंद उधर से ही आए हैं. मैं प्रवास कर रहा था, करते करते मैंने एक जगह पहुंचा. वहां पे लोगों को जेल तो नहीं थी, लेकिन ऐसी बंद गली थी कि लोग बैठे हुए थे. उदासी थी, गम था, तकलीफ थी, मुसीबत थी. तो मैंने कहा था इनसे हमदर्दी कर लूं. नीचे उतर के उतरा तो ये वो लोग थे. अरोगंड को क्या कहते हैं जी? अरोगंड, गरूर, तबक्कर, तकब्बुर करने मगरूर, वाला, तकब्बुर करने मगरूर. वाला. तो उसमें एक काला शख्स मुंह छुपा के बैठा हुआ है, मुंह दूसरी तरफ करके. तो उसका एक शख्स है, उसने कहा ए फलां, इसको अपना मुंह दिखा. मुंह जब फेरा तो मैंने देखा कि ये वो था, क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका जी, मुझे भूल ही गया. जहां से तुम आए हो पहले, अमान साहब चटा. अब्दुल अब्दुल गफार जंबा. हाँ, वो था. काला सुबह और मुंह फेरा उसने, तो इसके दांत भी नहीं थे. तो खुदा की मंशा आए और तकब्बर करने करे कोई, तो आप देखें उसका हाल क्या होता है. और घुसे फिर मोहम्मदी के अंदर. मोहम्मदी तो खुद फंस गए वहां पे. तो वहां पे बात करने लगा तो बात ही ना उससे, दांत ही नहीं, बिल्कुल काला. तो मुझे फिर वहां पे रैम आया, इस तरह के आंसू निकल आए मेरे. मैंने कहा तू मेरे ही वक्त में था, मेरी बात सुन लेता, और तो ये हाल तेरा ना होता. ये वही हाल है जो अपना, जब खुदा का मिशन आ जाए तो तू कितना ही कुछ भी है, तुझे चाहिए कि सब बखेरों को छोड़कर
اگر تیرا کوئی دعویٰ ہے تو وہ باتیں پیش کر جس سے انسانیت کی کشتی کنارے لگے. دیکھیں جی ایک لائن ہے سیدھی. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائن اس سے بڑی ہو تو پھر آپ کو خدا کی منشا کو دل و جان سے وہ راز بتانے پڑیں گے, پھر آپ کی لائن بھی بڑی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب کجا میں نبیوں کی باتیں بتاتے بتاتے اپنا وقت ضائع کر جاؤں اور اپنا بتاتے بتاتے کتابوں کا کیڑا بن جاؤں, جیسے غلام احمد قادیان ساری زندگی قرآن سے حدیثوں سے ٹکرے مارتے مارتے بتاتے بتاتے کہ مجھے مان لے, اپنی زندگی دے بیٹھے. اور جو خدا نے کہا تھا وہاں سے الف بھی شروع نہیں ہوئی, نہ الف شروع ہوئی نہ بے شروع ہوئی. اب نکل گئی عشق محمدی وہاں سے پھنسے. اب ہائے اللہ ہو رہی ہے, یا حسین ہو رہی ہے وہاں پہ. سینٹ فونا سیسی ایک کی مثال دیتا ہوں, ویسے تو لاکھوں لوگ ہیں. فادر پیوس ہے, فلپس ہے, نوح نامی ایک شخص تھا, بہت سے لوگ تھے. عیسائی ایک کی مثال دے دیتے ہیں, حال سب کا ایک ہی جیسا ہوگا. اتنی محبت کی غلام احمد قادیان کی طرح عشق محمدی. جیسے یہ مسجد میں ٹہر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ کلثوم نہیں, کلثوم پتہ نہیں کیا نام تھا, اندھا. تو محمد صاحب کا انتقال ہوا تو کہا غلام احمد قادیان مسجد میں گھوم رہا ہے, روتا جا رہا ہے, بے قراری کا عالم ہے, اور کہتا جا رہا ہے کہ کاش یہ شعر میں نے کہے ہوتے. تو جب محمد صاحب کا انتقال ہوا تو وہ نبینا صاحبی نے کہا میں تو ساری زندگی اے محمد تیری آنکھوں سے دیکھتا تھا, اندھا تو میں آج ہوا جب تیری وفات ہوئی. تو 1500 سال کے بعد یہ مسجد میں ٹکرے مار رہا ہے آگے پیچھے, کہتا ہے کاش یہ شعر میں نے کہے ہوتے عشقی محمدی میں. عشقی محمدی میں پھنسنے والے, تجھے اتنا نہیں پتا کہ محمد کو بھی کہا گیا تھا, وہ تو خیر بعد آ گیا, کہ مسجد کی طرف جہاں سے گزرو, یہ نہیں کہا کہ تم اندر داخل ہو جاؤ, ابھی تو گزرنے کی بات ہو رہی ہے. گزرو تو اپنا حال صحیح کر لیا کرو. ہائے ہائے, اندر جانے کی بات ہی نہیں ہوئی ابھی. ذرا گزر رہے ہو تو کوئی مسجد سامنے آ جائے یا مندر سامنے آ جائے, سب کے لیے یہ, یا ان کے کوئی عیسائیوں کی چرچ, اپنا حال صحیح کر لیا کرو. وہ کیسے؟ اے دل تیری آنکھوں میں اثر ہے کہ نہیں ہے, ہائے ہائے, جو حال ادھر ہے وہ ادھر ہے کہ نہیں ہے. یعنی اپنے دل کے حال سے پتہ کرایا کرو کہ تمہاری محبت کی پرواز کہاں تک ہے. اپنے دل کے احوال سے پتہ کرایا کرو کہ آپ کی روح کا پرندہ کہاں پہ پرواز کر رہا ہے. اگر کہیں پہ نہ پرندے کا پتہ لگے روح کا, نہ پرواز کا پتہ لگے, تو پھر اے دل تیری آنکھوں میں سمجھ لو کہ تم نے اندھے ہو, اپنی روحانی حصے بھی نہیں کھلی تمہاری. تو پتہ کراؤ جو حال ادھر ہے. تو گزرتے ہوئے عیسائیوں کو کہا چرچ سے گزرتے ہوئے, یہودیوں کو کہا سیناگوگ سے گزرتے ہوئے, ہندوؤں کو مندر سے گزرتے. اپنا حال درست کیا کرو. اور میں کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں ہماری ایک ماننے والے کی, اس کا بچہ تھا, وہ کنڈر گارڈن, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, 5 سال کی عمر, وہ بیچاری بچی ماری گئی. تو اس نے جوائن کیا, آج کل ہوتی ہے اپنا
برازیل میں، وہاں بھی کانٹیکٹ ہے، کام کر رہی بیچاری. تو جب ادھر سے گزری، اس کنڈر گارڈن ہی کہتے ہیں نا آپ، جہاں سے بچے اسکول میں جاتے ہیں، چھوٹے بچے، نظر پڑی تو روتے روتے نڈال ہو کے گر پڑی. ہائے ہائے، اسے کہتے ہیں جب ابھی تو گزرنے کی بات ہو رہی ہے، اندر داخل ہونے کی تو بات نہیں. جب مسجد سے گزرو اپنا احوال درست کیا کرو، مطلب یہ نگاہ تیری مسجد پہ پڑے تو تجھے خدا کی یاد آ جائے. ہائے ہائے، سارے سوچے ختم، ساری بیزی اسکیجول ختم ہو جائیں. تو وہاں ابھی تو اندر داخل ہوا ہی نہیں، اس کو دیکھ کر خدا کی یاد ایسی آئے کہ تڑپ تڑپ کے تو وہیں کھڑا کھڑا نڈال ہو جائے. ہائے ہائے، کیا کبھی ایسا ہوا ہے ہٹے کٹے مشٹنڈے بن کے مسجد سے گزر جاتے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، کاش تمہارے کسی محبت کرنے والے کی وہاں قبر ہوتی تو، اور کوئی عزیز ہوتا اپنا بچہ، تو میں دیکھتا ہوں تم کیسے گزر جاتے ہیں. تمہیں جب یاد آئے گی تڑپ کے وہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں. تو یہ اپنے قرآن کو بھی نہیں پڑھتے. جب میں عیسائیوں کو درس دیتا ہوں تو ان کی بائبلز بتاتا ہوں، کیونکہ وہ اپنی بائبل سے بھی انجان ہے. انجان سے مراد اجنبی، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایسا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ذکر ہو رہا ہے اس میں 16واں سپارہ ہے غالباً، خدا بات کر رہے ہیں تمام نبیوں کی، سمیعون کی، اسماعیل، اسحاق کی، سب نبیوں کی باتیں کرتا کرتا وہ عیسیٰ و موسیٰ و عیسیٰ سب کا ذکر کرتے کرتے ایک بات پہ پہنچتا ہے قرآن، اور کہتا ہے جب انہیں خدا کی یاد آتی تھی نا، ہائے ہائے، تو روتے ہوئے ایڑیوں کے بل جا گرتے تھے. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں کاروبار میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں کسی چیز میں مصروف ہوں، بس وہ یاد کا جھونکا آتا تو وہی تڑپ کے لیٹ ایڑیوں کے بل گرتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر جاتے تھے. ہائے ہائے، خدا کی یاد ہر جگہ انہیں گرا دیتے. ہاں جی، پہلوان تو کھاڑے میں گرتا نا جی، یہ ایسے پہلوان تھے ہر جگہ گر جاتے تھے، ہر جگہ ان کا وہ کھاڑا ہی تھا. تو خدا کہتا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، انہیں خدا کی جب یاد آتی تھی تو ایڑیوں کے بل روتے روتے یہ گر پڑتے، اور اتنا روتے. پھر خدا کہتا ہے پھر اور آئے جو مجھے بھول گئے. ہائے ہائے ہائے، پھر خدا نے مجھے مسلمانوں کی مسجدوں، ان سب کے، عیسائیوں کی، سب کچھ بتایا. یہ وہ ہیں، یہ اس کی عبادت کرتے، یعنی میری، جسے یہ بھول گئے ہیں. تو اپنا احوال درست کیا. میں جب گزرتا ہوں اپنا یورپ میں، مجھے اتفاق ہوا جہاں میں پلوں کے نیچے سوتا تھا. تو اب تو مجھے کافی صبر کرنا پڑتا ہے، تو میں خاص ان پلوں کو دیکھنے جاتا ہوں. وہاں پہنچ کے میری اپنی یاد مجھے رلا دیتی ہے. ہائے ہائے، وہ کتنے دکھی دن تھے، وہ کتنے اجنبی دن تھے، وہ کتنے خانہ بدوش دن تھے، وہ کتنے تنہا دن تھے. ان تنہائیوں میں صرف اگر کوئی تھی تو ایک ذات تھی، اور وہ خدا کا نور جو ہے، وہ میں پلوں کے نیچے لیٹا تھا، وہاں بھی آ جاتا تھا. ہے محبت اس کو کہتے ہیں. خدا نے جیلوں میں نکر پہ بیٹھا ہوتا تھا، کئی جیلوں میں ایک ہی جگہ پر
کمرے میں، تو جو پیشاب پخانہ، تو جو کوئی نہیں آتا تو وہاں بیٹھتا، تو خدا کا نور وہاں بھی آ جاتا تھا. محبت اس کو کہتے ہیں. ہائے ہائے، یہ محبت ہے جن کے لیے تم نے اپنا جیون دے دیا، اپنی اولاد، اپنی آگے پیچھے ضروریات، یہ رشتے دار، یہ، اور پھر سوچ یہ کہ میں جنت میں جاؤں گا. ان سب نے تمہارا وقت کو کھا گئے، وقت تمہارا ضائع کرا دیا. اب وہ کون سا دوسرا وقت ملے گا کہ تو خدا کی آگ میں جلے. ہے کراس میں بھی وہ بیچارہ رو پڑا عیسیٰ. پہلے تو رو کے کہنے لگا تو بھی چھوڑ گیا. ہائے ہائے، وہ بھی تجھے نہ چھوڑ کے جاتا تو کیا کرتا؟ ساری زندگی تو اپنی کیا کہتے ہیں چودراہٹ میں اپنی انا کے اندر چلتا ہے، تو بات ہی نہیں سنتا فرشتوں کی. تو کام خراب کیا تو پھر وہ چھوڑ کے تو جائے گا. تو اس وقت اس نے کہا کاش میں چاہتا تھا کہ یہ آگ لگ جائے محبت کی، اب تو میں تنگ ہی رہوں گا. تو میرے وہ سارے ممبر بھی تنگ رہیں گے جو وعدہ کر کے نبھا نہیں سکے. دوبارہ کہوں کہ ایک دفعہ کافی ہے؟ جی ایک دفعہ کافی ہے؟ دوبارہ کہوں؟ جی حضور، ایک دفعہ کافی ہے. ہاں، وعدہ کر کے نبھانا، جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا. تو پیارے دیکھ لے، اگر حضور نہیں دیکھ سکتے خدا تو دیکھ رہے ہیں. ہاں جی، وہ تو بے شک بے شک. 70,000 دل کے پردوں میں جا کے دیکھ لیتا ہے. یہ کام تو فرشتے بھی نہیں کر سکتے. ان کے سامنے تو جب فلم آتی ہے روح پہ تب دکھائی دیتا ہے. یہاں کچھ بھی نہ ہو تب بھی وہ دیکھ رہا ہے. تو خیال رکھنا، یہ وعدہ کیا کہ ان تعلیمات کو میں خالص فکر اللہ کے لیے ان ساری دنیا کی سوچوں کو پیچھے کر دوں گا. یہ پہلا وعدہ ہے آپ کا. ہاں جی، دماغ کہ یہ جو دوڑ ہے اس دنیا کے لیے، سب کے لیے، یہ رشتہ دار، یہ میری بیوی، یہ میرا وہ، یہ میرا سگا، یہ میرا چچا، یہ میرے رشتہ دار، یہ میرے دوست. ہائے ہائے، پہلی جو میں نے وعدہ لیا وہ یہ کہ ان سب سوچوں کو ہٹا کر پہلا حق اس دماغ کا یہ کہ خالص فکر اللہ پر تیری دنیا بدل جائے. جی بالکل اور بالکل. دنیا کا وقت جو ہے وہ بھی خدا کو دے دے. پھر وہ وعدہ ہے کہ جب تو چل پڑے اس معرفت الہی پر، یعنی کہ جو کچھ بھی کرے تو اس دنیا میں اونا خاندان کے اس میں، دنیا روٹی کھانے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن اندر سے جو ہے وہ سب کچھ تو چاہے کہ پنچھی بن کے میں آزاد ہو جاؤں، اپنی بچوں کو، اپنے سب کو، آلے دوالے سب کو خدا کا پیغام دے دوں، سب کو خدا کا محبت، اور وہ اتنے ڈھیٹ ہوں وہ لے ہی نہ. تو پھر تو جان لے وہ سب غیر ہیں. کون کہہ رہا ہے کہ وہ سب غیر ہیں؟ پھر وہ تیرے نہیں ہیں. کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ جی خدا کہہ رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے. لا یحن العہد الظالمین. ابراہیم وہ تیرے بچے نہیں ہیں، وہ ظالم ہے. جو خدا کی راہ میں اپنا جیون نہ دے سکا وہ ظالم ہے. چاہے بچے ہوں، تیری بڈی ہو،
رشتے دار ہوں تیرے دوست جو بھی ہوں تیرے وہ سب غیر ہیں. اگر نہیں غیر جانے گا لا یحنو اے ظالمین ابراہیم تو بھی رویا کرے گا رو کی دنیا میں. واقعی اب روتا ہے. 4000 سال ہو گئے. جب نیچے جاتا ہے نہ ان کو اوپر لا سکتا ہے اور پھر حالت دیکھ کے دارو قطار ہوتا ہے. اتنا زور دنیا میں لگا دیتا نا تو پتہ لگ جاتا پھر بچوں کو بھی کہ ابا میرا نہیں ہے, ابا علیحدہ ہو گیا مجھ سے. اب وہ چاہت نہیں ابا کی بچوں کے لیے, وہ پیار نہیں بچوں کے لیے. خدا کی عنایات, سب بچے خدا کے مشن پہ چل رہے ہیں. بس ایک بچہ جو تھا اس نے کہا تھا مجھے کہ میں یہ راستہ میں نہیں, میں اپنی بیوی اپنا میں نے سنا خاموش ہو گیا. اس دن کے بعد آج کا دن کوئی 17 سال ہو چکے ہیں, وہ کوئی 12 یا 13 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہی رہتا ہے. میں نے مڑ کے کبھی اس کو نہیں ملا, کبھی نہیں ملا. یہی نہیں اور سنا دیتا ہوں. میرے کوئی 8-9 بہن بھائی ہیں جو امریکہ میں ہیں اور ان کی شادیاں بھی میں نے امریکنوں سے کرائی تھی اور کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی. تو وہ مجھے کوئی $3000 بھیج دیتی تھی سب یہ مل کے بہن بھائی کہ ہر مہینے. تو ایک دن فرشتہ آ گیا اور فرشتے نے کہا تو جن سے پیسے لیتا ہے, میں تو چندہ نہیں لیتا تھا, احمدیہ تو لیتی نا 10% دبا کے, میں تو چندہ نہیں, وہ تو خود ہی دیتے تھے اپنی محبت میں. جن سے تو یہ پیسے لیتا ہے وہ بھیجتے ہیں, کبھی مشن کا حال بھی تو سن لیں ان سے. میں سب کو اکٹھا کیا. میں نے کہا بھائی یہ فرشتہ آیا تھا, انہوں نے کہا ذرا ان سے پیسے لیتا ہے, ان سے ذرا دل کا حال بھی تو دیکھے ان کا کہ یہ مشن پہ آئیں گے نہیں. میں نے کہا کہ سارے اکٹھے ہو گئے آ جاؤ جرمنی میں. آ گئے. میں نے کہا یہ فرشتہ نے کہا تو کیا کہتے ہو. تو اس دن وہ راز کھلا اندر کا, آپ بھی سنیں. کہنے لگے کہ ویسے محبت میں آپ نے اتنا کچھ کیا, ہمیں امریکہ بہنوں نے کہا کہ شادی کرا دی, بچے جو لڑکے تھے انہوں نے کہا بھائیوں نے, تو اس محبت میں ہماری محبت بہت ہے آپ سے. لیکن اگر فرشتوں نے دکھایا تو حقیقت یہ ہے ہم اس مشن پہ یقین نہیں رکھتے. اچھا ہاں, نہ آپ ہم اندر سے آپ کو نبی مانتے ہیں, لیکن جو آپ کے احسانات ہیں محبت میں اس کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. 3000. اس دن کے بعد آج کا دن میں نے $3000 بھی نہیں لیے ہر مہینے. اس دن کا آج کا دن بھیجے میں نے واپس کر دیے. جو خدا کا نہیں وہ میرا کیسے ہوگا ہے جی. جب تمہارا اندر سے یقین ہی نہیں ہے کہ کون آیا ہے, خدا کا دل جو تمہارے دل پہ دستخط دے رہا ہے, اس کو اندر سے ہی نہیں مانتے تم, تو پھر آج کا دن پیسے بھیجے کئی مہینے میں نے واپس جیسے ہی واپس, اور اپنے تعلقات بھی ختم کر دیے اور کہہ دیا ان کو اے جانے والے اگر مڑ کے آئے
تو یوں آنا کہ کہنا کہ ہاں میں خدا سے ملاقات چاہتا ہوں، پھر ہماری رشتہ داری ہوگی، اس کے بعد رول گئے وہ سارے. بعد میں پتہ ہوا کسی کو وہ ہو گیا، کسی کو یہ ہو گیا، سب کا کھانا خراب ہو گیا. تو میں آپ کو معیار بتا رہا ہوں محبت الہی کا، جان رہے ہیں آپ؟ تو جو خدا کا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا کیسے ہوگا؟ گن گائے جائیں اپنے نبیوں کے، گن گائے اپنے غلام احمد قادیان کے، گن گائے فلاں کے، گن گائے اس کے، اور خدا سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. کہ میں کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے. ہاں، میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک نہ پوچھا. اندھے کئی دفعہ نور آیا، دستخط دی، تو نے خدا کا حال تک نہیں پوچھا. ہاں، نابینا اندھا، چاہت ہی نہیں اندر سے. سب کام شوق تمنا سے شروع ہوتے ہیں، چاہت ہی نہیں اندر سے. چاہت اور تمنا جب آتی ہے تو کوئی جامی بن جاتا ہے، کوئی فرید بن جاتا ہے. جب چاہت اور تمنا آئی تو محمد کے دین کو ہی چھوڑ دیا. کیا کہا جامی نے؟ اسلام کے اندر ہی تھا پہلے، بندہ عشق شدید ترک نسب کن جامی. میں خدا سے تھوڑا سا ہی عشق لڑایا تھا ابھی کہ سب مذہب کا کچا چھٹا میرا بھول گیا. اب مجھے کوئی یہ کہے نا کہ میں آدم کی اولاد سے ہوں، میرا تو نسب ہی ختم ہو گیا آدم سے، وہ تو نافرمان تھا. ملت ابراہیم، میرا تو اس سے رشتہ داری ختم ہو گئی ابراہیم کی ملت سے. بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، در راہ فلاں ابن فلاں چیز نیست. برباد ہو گئی یہ سب راہ میری، ہائے ہائے. مٹ گئے، چھپ گئے ہیں راستے، چھپ گئی ہیں منزلیں، مٹ گئے ہیں راستے. سب گیا، اب ہے میرے واسطے، کیا رہ گیا میرے واسطے؟ تو وہی حال پہ فرید کا ہوا. بڑی کوشش کی اسلام نے، رابی نہیں مل رہا. تو پوچھا بھائی کہیں اور جاؤں؟ انہوں نے کہا وہاں چلا جا. وہاں گیا، وہاں بھی نہیں ملا. کہا ادھر چلا جا. وہ بیچارہ گھومتا گھماتا ڈھونڈتا ہوا، ڈھونڈا خدا کو ہے، رانجھا بن کے. ہائے ہائے، رانجن رانجن کماندے میں اب پہ رانجن ہوئی، رانجن رانجن آنکھوں میں نوہیر نہ آکے کوئی. ہائے ہائے، اب تو یہی کہو کہ میں رانجے کی ہی ہوں. اپنا نام بھی بھول گیا. یاد ہے آپ کو؟ کتابیں پڑھتے ہیں آپ میری، یاد ہے کس نام سے خدا نے مجھے پکارا تھا؟ نام پوچھا، یہ جو ہے نا زاہی نام پوچھا، یہ جاہل جو ہے نا مذہبی، وہ کہتے لو جی خدا کو نام کا بھی نہیں پتا، نام پوچھ رہا ہے. ان جاہلوں کو نہ معرفت کی خبر ہے، نہ محبت الہی کی خبر ہے. پتا ہے اسے میرا نام؟ جب نام سنا تو کہا ٹھیک ہے، اچھا نام ہے، لیکن یہ نام نہیں ہوگا اب تیرا. اب تجھے میں انسانیت محبت کے نام سے یاد کریں گے. نیا نام دے، محبت کو دے جائیں گے اتنی عظمت، یہ دنیا محبت کو سجدہ کرے. یہ دنیا رہے نہ رہے میرے امدم، کہانی محبت کی زندہ رہے. ٹھیک، اب ہم ساتھ نہیں رہیں گے، لیکن جس وادی میں ہم نے محبت کی تھی
نگاہوں سے اس وادی میں یہ کہانی محبت کی صدیوں زندہ رہے گی ہمیشہ کے لیے. پھر اور محبت کی تو خدا نے کہا اس محبت کو بھی چھوڑ, اب تجھے ہر جہان میں میرا دل کہا جائے گا. ہے ہم ادھر محبت بڑھائیں, وہ ادھر محبت بڑھائے. کبھی سنا ہوگا ہم ادھر پینگے بڑھائیں, پیچے لگائیں, لمبے ہو جاتے ہیں نا پیچے. ہم ادھر پینگے لگائیں, وہ ادھر پینگے لگائیں. پیچے پیچے لمبے ہوتے 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 کئی جہانوں سے گزر جاتے ہیں. تو پھر وہ جو پیچے ہیں, وہ جو پیچے پھنسے ہوتے ہیں, پھر ہر جنتوں کی مخلوق دیکھتی ہے یہ کس نے خدا کا پیچا لگایا ہے, یہ کون ہے جس نے خدا سے پیچا لگایا ہوا ہے. جنتی وہ دوڑے بھی دیکھتے ہیں, ڈور دیکھتے ہیں, سوری دوڑے کہہ رہا ہوں. جنتی کے ان جنتوں میں سے ڈور گزر کے جاری ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ پیچا, یہ کون ہے جو خدا سے پیچا لگا بیٹھا. ہائے ہائے, ایک نور کی ڈور میری ہو تو, اور ایک نور کی ڈور خدا کی ہو, اور پتنگ ایسی بڑی ہو دل کی پتنگ کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. میں نے دیکھا یہ ہماری لال کتاب جو ہے, لال کتاب نہیں سوری, سچے لمحات ہے. اگر یہ کہانی پڑھی ہے تو پھر بتا دینا, کیونکہ میرے پاس تو اتنا وقت نہیں کہ ساری کتابیں میں ہی پڑھاؤں گا آپ کو. اب تو ترجمہ بھی ہو رہا ہے. تو ایک جنت کی ایک ایسی میں وادی میں اترا, اس کا پانی بڑا رنگدار تھا. اس وادی کو درختوں نے چھتری بن کے سمیٹ لیا تھا. اس میں عجیب قسم کی مخلوقات آ کے ان پانیوں میں جیسے پرندہ پرواز کر کے پانی میں ٹہر جاتا ہے, دیکھا ہوگا آپ نے. تو وہاں میرا دل جھوم جھوم کے خدا کو یاد کر رہا تھا, کیونکہ دل کا جو حال ہے وہاں کے انوائرمنٹ ایسی ہیں, بہاریں, وہ آپ کی محبت کو بھی دکھاتی ہے اور خدا کی محبت کو بھی دکھاتی ہے. اور باہر کے زمانے 3-3, 7-7, 5-5 سیکنڈ کے بعد بدلتے ہیں, تو ایک نیا ہی رنگ دے دیتے روح کو. تو انتہائی حسین 3, نہ وہ فرشتہ تھی نہ کوئی اور, کون سی مخلوقات تھی. ان کا جب وہ اتر رہی تھی پانیوں میں, تو جو رنگدار پانی تھے وہ خدا کی محبت کے, ان کا حسن چھایا ہوا تھا اس پانیوں پر. تو وہ میرے قریب اتری 3, تو آ کر میرے نزدیک مجھے دیکھنے لگی. میں ان کو دیکھ رہا تھا, وہ مجھے دیکھ رہے تھے. تو میں نے کہا بھائی میں تمہیں بتا دیتا ہوں میں تمہیں کیوں دیکھ رہا ہوں. میں تو اس لیے دیکھ رہا ہوں, تمہارا حسن جو ہے مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کیسا حسن ہے. تعجب بھائی, ہم جھوٹے تھوڑی. آج آپ نے سن لیا لیکچر میں بھی میں نے راز الہی کھولے, اگر آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں کا حال کیا جنتوں میں. تمہارے حسن کو دیکھ کر میں بہت تعجب میں ہوں کہ یہ کیسے بنا دیا خدا نے. وہ کیا ہے جی, وہ تینوں اینا سونا بنایا کہ دل کبھی ویکھدا رہا. دنیا کے حسن تو دیکھے ہیں, لیکن اگر یہ ایک حسن بجلی میں اپنی چمک دکھا دے جو میں دیکھ رہا تھا, تو ساری دنیا جو ہے کہ پھاڑ پڑ کے آسمان کی طرف دیکھے.
ایسا ہو. تو میں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اس تعجب سے, اب تم بتاؤ کہ تم مجھے کیوں دیکھ رہی ہو. ٹک ٹکی باندھے, ہائے ہائے. کیونکہ دنیا میں رہ رہا ہوں, ہمارا شکل دیکھو تو پتہ نہیں کیا عجیب حال ہوا ہے. دانت میرے بھی ہلتے جا رہے ہیں, سر کے بال آپ کو دیکھتی ہے کہ ہے ہی نہیں, سارا حسن پہ زبان آ گیا. تو یہاں تو یہ حال ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تجھے یوں دیکھ رہے ہیں ٹک ٹکی باندھ کے, ہم نے بھی ایسا حسن جنتوں میں نہیں دیکھا. ہائے ہائے ہائے. تو یہ کہہ کے پانی پہ ہاتھ مارا, یا کوئی دو کہانیاں مکس ہو گئی یہاں پہ, لیکن دونوں بتا دیتے. تو پانیوں پہ ہاتھ رکھا تو دیکھا کہ نور میں وہ شیشہ بن گیا. تو کہا ذرا خود ہی دیکھ لے. اب جب میں نے دیکھا تو مجھ پر بھی وجس سا آیا, یہ کون ہے جو مجھے اتنا ہنسی بنا گیا. ہائے ہائے, یہ کون ہے جو مجھے اتنا ہنسی بنا گیا. میں رو رہا ہوں تو وہ اور نزدیک آ گئی. تو اب یہ ایک کتاب کی کہانی ہے, وہ دوسری کا میں نے مکس کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ تجھے خبر ہے کہ ایک گیتوں کی کتاب ہے. تو جو بھی مخلوق بنائی خدا نے, فرشتے ہوں یا کوئی اور مخلوقات کھلے جہانوں میں, جن ہوں انسان, یعنی کہ وغیرہ وغیرہ, ان کو ایک ایک کر کے جب بناتا تھا تو ان کے لیے گیت بھی گاتا تھا خدا. تو چٹلا صاحب کو بناتے ہوئے ایک گیت گایا جو ان کو ہی سنائے گا خدا. سورج صاحب کو بھی جب وہ بنا رہا تھا تو ایک گیت گایا. واہ جی واہ, واہ جی واہ. وہ صرف سورج صاحب کو ہی بتائے گا. اگر نہیں پتہ لگا ان گیتوں کا تو نکمے قسم کے لوگ ہیں آپ, برا نہ منانا کہ ابھی تک وہاں پہنچ ہی نہیں سکے. اپنا گیت خدا کی آواز میں تو سن جا کے. ہاں جی, ہائے ہائے, سارا جہانا جھوم جائے ساری جنت ہے. ہم اپنا گیت بھی نہیں سن سکے خدا کی آواز میں تو نکمے قسم کے لوگ نکلے. تو اپنا نکما پن بھی دور کرنا ہے. بڑی بڑی مصیبتیں ہیں, ان سب بکھیروں سے نکال کے آپ کو خدا سے ملانا ہے. تو اس نے کہا کہ تجھے کیا ان گیتوں کی خبر ہے. میں بھی نکما, میں نے کہا جی نہیں, کم سے کم ہم بات تو سچی کر دیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, لگائی لپٹی باتیں نہیں کرتے ہم, چاہے اپنے خلاف جائے بات صحیح کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں, ان گیتوں کی کتابوں کی ہمیں خبر نہیں. میں اس نے کہا نیلے آسمانی نور میں دیکھ. اچھا یہ بھی بادل بڑے عجیب ہیں, جب یہ نیلے ہوں وہ تو کچھ اور ہی ہیں, وہ تو پھر باہر کا سما تھا. تو اس میں دیکھا کہ ایک کتاب ہے, اتنا نور ہے جس نے آسمان, وہاں کے نوروں کے آسمانوں کو چھائی ہوئی ہے, جیسے کوئی پتنگ کٹ جائے. تو وہ اڑتی ہوئی ہم میری طرف آ رہی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو جنت پہ چھائی اتنی بڑی کتاب ہے, تو کئی جنتوں پہ چھا جائے. آتے 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 وہ کتاب چھوٹی ہوتی گئی, اور وہ آ کے اس حسین نور کی ہستی کے ہاتھ میں ہے. تو کھولی تو اس کتاب میں لکھائی ایسی تھی جیسے کوئی بچہ لکھتا ہے نا, کوئی 5ویں 4تھی کا بچہ, اس کی لکھائی بچوں جیسی ہوتی ہے. تو وہ ایسی لکھائی تھی.
کوئی کمپیوٹر کی لکھائی نہیں تھی، بچے والی نے. میں نے کہا یہ کس کی لکھائی ہے؟ کہا یہ وہ گیت ہے جو ہر کسی کے لیے گایا تھا جب خدا نے اس کی روح کو تخلیق کیا تھا. یہ سچے لمحات کا قصہ ہے. تو یہ سفر ہے. میں خاموش ہو گیا کہ اپنے نغمے کا نہیں پتا تو میں ماننے والوں کو کیا تعلیم دوں گا. اس نے کہا کہے تو وہ گیت نہ میں گا کے یا بتاؤں جو تیرے متعلق لکھا ہوا ہے. چلو ہم نے اپنا گیت کا تو پتہ کرا لیا ہے، آپ اپنے گیت کا پتہ کرائیں، ہم نے اپنا پتہ کرا لیا ہے محبت میں. بس پھر وہ اس نے جو بتایا تو سچے لمحات میں تو آج بھی روتا ہوں جب وہ سچے لمحات میں گیتوں کی کتاب میں اس نے مجھے بتایا کہ یہ گیت گا رہا تھا جب خدا تو یہ تخلیق کر رہا تھا. اب یہ نہیں پتا کہ آپ کی نظر سے گزری ہے سورج صاحب؟ ضرور ابھی نہیں. یہ سچے لمحات کون کر رہا ہے ترجمہ؟ جی ضرور اطہر بھائی نے کیا. اچھا چلو ٹھیک ہے. تو وہاں یہ ذکر ہے گیتوں کی کتابوں کا. میں تو وہیں بڑا رویا. اس نے میرا پھر ہاتھ پکڑ کے پرواز شروع کی. جو نور کی ہستی تھی تو مجھے دیکھتے جائے، کہتی اب یہ میں کبھی میں جنتوں کی طرف دیتی ہوں ان کے حسن کو، اور کبھی تیرے حسن کو دیکھتی ہوں. مجھے یہ نہیں سمجھ لگتی کہ میں کس طرف دیکھوں. ہائے ہائے، جہاں میں آ کے ادھر ادھر دیکھا. ہائے ہائے ہائے، جہاں میں آ کے ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا. ہائے ہائے. تو خدا جب حسین بناتا ہے تو کیسے حسین بناتا ہے؟ سن لیں. اپنے محبت، دل کی محبت کی قلم سے، نوروں سے اس حسن کو بناتا ہے. آئے ہائے، اس سیاہی کے اندر آئے ہائے اپنا تھوک بھی ڈالتا ہے. آئے ہائے کہ اس میں میری جیسی خوشبو آئے. آئے ہائے، میرے تھوک لہاب دہن اس میں مل جائیں. عائشہ کہتی ہے کہ محمد عربی بہت سخت بیمار، یعنی کہ نہ پیشاب نہ کسی چیز کے لیے جا سکتے تھے، چلنے کے قابل نہیں رہے. اور ان کو اٹھا کے حضرت عباس اور علی جو تھے یہ اٹھاتے، گود میں بچہ بن جاتا ہے جب موت آتی ہے. تو بیچارہ سب کچھ وہی کرنا پڑتا ہے. پھر کیا ہے، مجبور ہے. جسم کی حاجتیں کچھ اور ہیں. تو میری تمنا ہوئی عائشہ، بی بی عائشہ رضی، محبت ہی نا کافی. اور ادھر محمد صاحب بھی بڑی، کئی اظہار کیا گئی تھا اس دنیا میں سب سے زیادہ عائشہ سے محبت. تو میں نے چاہا کہ ایک بوسہ لے لوں، لیکن موت کی اتنی تکلیف وکراہٹ، ایسی حالت میں بوسے تھوڑی دیے جاتے ہیں. تو کہا کہ اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمن مسواک لے کے آ گئے. بی بی عائشہ تو تھوڑی سی طبیعت سنبھلی تو محمد صاحب نے کہا یہ مسواک جانے کا وقت ہے، میں دانتوں کی صفائی کرنا چاہتا ہوں. تو پھر اشارتاً کہا کہ اے عائشہ اس مسواک کو اپنے
जो थूक है, जो दहन है, लाभ दहन, उससे कर ताकि तेरा और मेरा आखिरी रिश्ता फिर बोसे का हो जाए। ये मैं समझा। तो उसने अपने दांतों से, बीबी आयशा ने कहती, मैंने थूक ला, तो फिर उससे मसवाक की। तो फिर जब आपको हुस्न देता है, उसमें अपना थूक भी मिला देता है। हाय 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 हाय। आज साइंस कहती है अगर ये दुनिया अच्छी हो जाए तो, अभी वो कह रहे हैं कि अभी मुस्तकबिल में वो थूक जो कोई अच्छा इंसान होगा, आला इंसान होगा, उसके थूक से दवाइयां बनेंगी। आए हाय, लो जी सुनो, उसके थूक से दवाई बनेगी जिससे लोगों को फायदा होगा। और जो धोखेबाज, झूठा, फ्रॉडी, उनके थूक में इतनी बीमारियां हैं कि उनको कोई चुम्मी देना भी पसंद नहीं करेगा मुस्तकबिल में, जब आदमियों की रूहानी से, इंसानियत की रूहानी से खुलेंगी। तो प्यारे, आगे आगे देखिए होता है क्या, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या। अब जो ये पुरानी दुनिया की ये माजी में का हिस्सा बनेगी कब्रिस्तान, तो फिर इनकी चीखें भी सुनना। और जब जब नए जमाने अभी शुरू होंगे, इनकी चीखें सुनने वाली होंगी। अपने अंधेरे समेट के यहाँ से चले जाएंगे, और खुदा कहते हैं इनको कोई याद करने वाला भी नहीं होगा, कोई याद करेगा इनको, भूल जाएंगे सब। इस काले जमाने को, धोखेबाजों को, जालिमों को, इनकी अक्लों को घिन लग गई है, जो धोखे देते हैं। हमारी मूवमेंट का नाम ही ये है कि एक इंसानियत का खानदान जिसका महवर खुदा की जात है। यही है ना हमारी मूवमेंट का नाम। कभी आपने ये सोचा है, इसको छोटा कर लेते हैं, वन वर्ल्ड हमने लिखा हुआ है, तो जब ये खुदा की दुनिया आ जाएगी तो वन फैमिली वर्ल्ड, एक दुनिया जिनका महवर खुदा की जात, ये बढ़ के फिर कोह मुका के दुनिया खानदान हो जाएगा, क्योंकि हम सफर करेंगे ना। अब आप देख लें, आपके अंदर अंधेरे भी भरे हो, अपने गिरेबान में जाके देखें, आपकी कोई खानदान हो छोटा सा, कभी आप उनके साथ धोखेबाजी करेंगे? बताएं जरा। जी बिल्कुल नहीं। चाहे अंधेरे भी भरे हुए आपके अंदर, जालिम भी हैं, इतने अंधेरे, बल्कि हकीकत है कि अपने खानदान के लिए पाकिस्तान को भेज दें आप। मैं ये सच कह रहा हूं कि झूठ कह रहा हूं? जी बिल्कुल। अपने खानदान की ख्वाहिशों के लिए पाकिस्तान का सौदा लगा दें। इन्हें परवाह ही नहीं है कि ये सबसे ज्यादा जालिम है, और सबसे ज्यादा दुखों और मुसीबतों का बाइस यही लोग हैं। लेकिन वो भी ये नहीं चाहते कि सबसे अच्छी चीज, सबसे अच्छा वो चाहते हैं मेरे बच्चों को, मेरे खानदान को। तो ये जालिम अंधेरे रखते हुए खानदान और बच्चों के लिए सब कुछ चाहते हैं, तो वो क्या दुनिया होगी जो खुदा की दुनिया होगी, और अहले दिल होंगे, अहले मोहब्बत होंगे, और खुदा भी कहेगा कि ये वो नई सरजमीन है, ये नए इंसान है। और उन इंसान को तोहफा भी देगा खुदा। क्या देगा तोहफा? वो अभी शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त है, जो ही खुदा कहेगा मैं शुरू कर दूंगा। वो तोहफा क्या था कि हर शख्स को अंगूठी मैं दूंगा और उस पर दुआ करूंगा, और उस अंगूठी पे लिखा हुआ है जमीन के वारिस मेरे मोहब्बत करने वाले होंगे। जो ही कहेगा मैं शुरू कर दूंगा। अब ये ना समझना कि अंगूठियां भी मैं ही बनवा के दूंगा। अच्छा, ओके, आपका कोई नहीं पता। हजूर कोई हीरे की अंगूठी बनाना, कोई सोने चांदी की नहीं। अंगूठी आपने बनानी है,
اور اس پہ میں دعا کروں گا، اس پہ نور بیٹھے گا، تو آپ وہ پہلے لوگ ہوں گے جو نئی زمین ہے، جو خدا سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اس کو جب میں دعا دوں گا تو اس پہ فرشتوں نے کہا، خدا نے کہا کہیں میں گڑبڑ نہ کر جاؤں، جب وہ تم پہنو گے تو خدا کے مشن کے لیے جو کچھ کرنا ہوگا وہ کر دینا، چاہے وہ پیسے ہوں یا دوسری چیزیں ہوں، تاکہ اشاعت کا جو کام ہے اس کے لیے بھی چاہیے نا سب کچھ، تو وہ پھر اس کے لیے تاکہ پوری دنیا میں کتابیں پھیل جائیں، پوری دنیا کے اندر جو لوگ ہیں مبلغ وہ صبر کر سکیں، تو اس لیے خدا نے ابھی تک نہیں کہا اور نہ ہی میں نے، لیکن دو چیزیں بتا دیتا ہوں جو ہوئی ہے میرے ساتھ، غالباً پچھلی ویڈیو میں ہی میں نے بتائی تھی۔ خدا نے بلایا اپنے حضور، 19 بینگ بیٹھے ہوئے تھے، تو خدا نے کہا لاؤ وہ گلاب کے پھول جو ہے وہ محبت میں دیے جاتے ہیں نا، خدا گلاب کے پھول محبت کی نشانی، لیکن وہ گلاب کے پھول تھے لیکن پنک دو ہے نا پھول، ایک ہے لال ایک ہے وہ پنک کو کیا کہتے ہیں جی؟ یہ گلابی۔ ہاں گلابی، کہاں وہ لے کے آؤ، تو ایک بوتل لائی گئی، اس میں گلابی عرق تھا، بڑی بوتل۔ خدا نے کہا یہ میرے دل کے لیے ہے، تو خدا نے وہ اس کندھے پر وہ بوتل کی ڈرپ لگائی اور ایسا ایسا ساری بوتل جب اتر گئی میری روح میں تو لاکھوں سال کی مسافت سے وہ گلابی روشنی بتاتی تھی کہ خدا کی سواری کہاں جا رہی ہے۔ اور وہ جب سمندر میں نظر کرتی تھی تو سمندر سارا گلابی کرتی تھی، جہاں جہاں جنتوں میں جب وہ کرتی تھی تو ہر روح کو گلابی کر جاتی تھی۔ پھر خدا نے انگوٹھی دی اور انگوٹھی دے کے کہا اے میرے دل، وہ وقت آنے والا ہے، میں تجھے بتاؤں گا، پھر تو نے یہ انگوٹھی پہنانی ہے، دعا کرنی تاکہ میرا نور بیٹھے اس پہ، تو یہ نیا آسمان نئی زمین ہوگی، تو خوش قسمت ہوں گے جو لوگ وہ انگوٹھی پہنیں گے جی، وہ میری دعاؤں سے، میرے ہاتھ سے وہی زمین محبت خدا کے، وہ کیا ہے جی لکھا ہوا کہ زمین کے وارث میرے محبت کرنے والے ہوں گے، خدا نے لکھا ہے کہ زمین کے وارث، خدا نے کہا میرے محبت کرنے والے ہوں گے۔ یہ نئی زمین کا فلسفہ ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، ہزاروں سالوں لاکھوں سالوں سے، مترے مورے سجنا کب ہوگا پورا یہ صدیوں کا سپنا، کل بھی تیرا نام نہ جانوں، آج وہ کل بھی تجھے اندیکھے چاہا، آج بھی تیرا نام نہ جانوں۔ اب جا کے یہ راز الہی کھل رہے ہیں، تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، ہم کہاں نکل گئے؟ حضور وہ آپ واقعات سنا رہے تھے سچے لمحات سے۔ اچھا، ہیر کی گلیوں میں دھکے کھاتے ہم کہاں سے کہاں نکل گئے؟ دیکھا کہ ایک دن رانجھا ایک کتے سے بوسے لے جائے، پیار کیے جائے، ہم تو کہتے ہیں ناپاک ہے، بوسے بھی لے اور اس سے محبت کیے جائے، گود میں بٹھائے، کسی نے کہا ہاتھ ہی لگ جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے، وہ یہ بوسے لے رہا ہے، تو پاگل ہے، گود میں بٹھا کے پیار کر رہا ہے۔ تو کسی نے پوچھ لیا، کوئی
اہل دل بھی تھا بھائی اتنا پیار اس کتے سے. تو رانجھے نے کہا کہ یہ اس گلی کا کتا ہے جہاں میری ہیر رہتی ہے. ہائے ہائے جانا سمجھا آپ نے. مجھے اس کے کتے سے بھی اتنا پیار ہے. تو سچے لمحہ سے بات شروع ہوئی تھی. ہاں تو جب انسان خدا کی محبت میں ڈوب جاتا ہے تو اسے کائنات کی ہر چیز میں خدائی یاد آتی ہے. اس لیے صوفی کہتے ہیں جب صوفی سفر کر رہے تھے کہ یہ وادیاں، یہ پانی گرنے، یہ جنگل، یہ پھول، یہ بارش کا ہونا، یہ سب ہمیں خدا کی یاد دلاتے ہیں. یہ مینا برسنا کہ وہ دیکھ چکے تھے جنتوں میں، وہ مینا، اس مینے کے اندر محبت کے آنسو بھی تھے خدا کے. وہ بڑا کچھ دیکھ چکے تھے. تو جب انسان خدا سے محبت کر پاتا ہے، کر لیتا ہے، تو کائنات کی ہر چیز اسے خدا کی یاد دلاتی ہے. اتنی سونی ہے یہ زمین بھی، آپ کی نگاہیں نہیں کبھی ہوتی. میں جب درختوں کو دیکھتا ہوں، جب میں پانی کے پہاڑوں کو دیکھتا ہوں تو خدا کی یاد آتی. 1986 میں آخری دفعہ آیا تو وہاں بڑی انہوں نے کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. بڑی مصیبت سے جان بچی، ورنہ میرا حال بھی نسیم جیسا ہو جاتا تھا اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا تھا. کوئی نبی مارا گیا. چلو نسیم تو خیر. حضور ہاں جی حضور ایک عرض ہے. میں سن رہا ہوں جی، فرمائیں. حضور ایک عرض ہے. میں نے کہا میں سن رہا ہوں. اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رانجھا جو ہے ہیر کی گلی کے کتے کو بھی پیار کر رہا تھا. میں تو سمجھ اس گیا آپ کا مقصد سوال سمجھ گیا ہوں. میں بالکل سمجھ گیا. سمجھ آپ گئے نا. کہہ بس صحیح ہے. رہے ہیں تو پھر پیروں سے بھی محبت کرو، فلاں سے جو بھی. اللہ والے ہیں اللہ تو والا کیا میں اللہ کی خاطر اللہ والوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب سن لیں. میں جب 5 یا 6 سال کی عمر تھی، جواب میں ذرا آپ کو گہرائی سے بتاؤں گا. پیار ہو جاتا ہے، لیکن اس پیار میں ہونا کیا چاہیے یہ بتانا ہے آپ کو. پیار ہو جاتا ہے لیکن ان سے آپ نے اپنی بحثیں ٹھیک نہیں کرانی، ان سے آپ نے اپنی طبیعتیں ٹھیک نہیں کرانی، وہاں آپ نے نوکریاں نہیں مانگنی، وہاں آپ نے اپنے دنیا کے کاموں کی گھر سے نہیں جانا. سنیں آپ؟ سنیں. اچھا تو 5-6 سال کی عمر تھی. ابھی راز کھول دیتا ہوں. اللہ والوں سے پیار کس سٹیج پر ہونا چاہیے؟ ابھی جو میں نے بتایا نا، جو بحثیں ٹھیک کرانی، شفا کروانی، یہ کہ نوکری، اس کے لیے اللہ والوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. ان سے پیار یہ ہو، ایسا ہو. تو رات کو آنکھ کھلی، 6 سال کی عمر تھی، تو میں نے دیکھا کہ داتا علی حجویری گلابوں کے سوری موتیوں کے ہار لے کے کھڑے ہوئے. اب ان کا جو مزار جو ہے وہ ہے اپنا کوئی 5 کلومیٹر بھی نہیں ہے، 4 ہی کلومیٹر ہے. میکلور روڈ سے ان کے مزار اتنی نزدیک ہے. بائیسیکل پہ آپ کو کوئی 6-7 منٹ میں آپ پہنچے. داتا علی حجویری رات کو 6 سال کی عمر تھی،
موتیوں کا حال لے کے کھڑے ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ تم میرے مزار پہ نہیں آتے. تو میں نے کہا آؤں گا. تو جو دن مقرر کیا تھا یہ اسپیکر بند کروائے تھا. یہ اسپیکر بند کروائیں گے. ہیلو ہو گیا بند. اچھا تو کہا کہ جمعرات کو میرے پاس آنا. تو خود ہی آئے موتیوں کے حال لے کر اور مجھے دعوت دی کہ آنا تھا. ان کا نام ہے عثمان بن جلابی. یہ تو داتا علی حجویری کا یہ انہوں نے ڈال دیا نا داتا دینے والا. نام عثمان بن جلابی تھا. جلابی ایک محلہ ہے افغانستان کے اندر. غالباً وہاں سے ان کا تعلق تھا. بلکہ کشف المجوب میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ میں غیر محرم لوگوں میں بیٹھا ہوں. آپ کو یہ لاہوری بالکل اچھے نہیں لگتے تھے. میں اجنبی ہو کر یہاں پہ دل نہیں لگتا میرا یہاں پہ. تو جمعرات آئی تو میں پہنچا. اللہ والوں سے محبت کا مقام کیا ہے وہ میں اب سمجھانے لگا. آدھی بات سمجھا دی کہ وہاں ان چیزوں کے لیے نہیں جانا. آدھی کیا بات ہے. پہنچا تو میں نے دیکھا کہ داتا علی حجویری باہر نکل کے مجھ سے مصافحہ کیا. اب لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا, سارے ہی اندھے ہیں. تو ہاتھ پکڑ کے میرا لے کر آئے اور کہنے لگا یہاں جو بھی آتے ہیں وہ دنیائی دعاؤں کے لیے آتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ آپ پہلے شخص ہیں, بچہ ہوں میں 6 سال کا, پہلا شخص ہے جسے میں نے یہاں آیا ہے اور 6 سال کی عمر میں خدا نے نور دے دیا تھا. اس نور کو دیکھنے کے لیے, اس معرفت الہی کے لیے میں خود تمہارے پاس آیا تھا. ایسے اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے. ان اللہ والوں سے اللہ کا پتہ پوچھنا چاہیے. بات سمجھ آ رہی جی؟ پتہ پوچھنا چاہیے اور اپنی دنیائی تمناؤں کے لیے کیڑے بن کے نہیں جانا چاہیے. وہاں پہ یہ کر دو وہ کر دو. اگر ان سے اس طرح مانگنے جاؤ گے من دون اللہ, وہ بھی پھر بت ہے, وہ کچھ بھی نہیں جانتے. پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میری دعا قبول ہو گئی. یہی بات وہ عیسیٰ کے دور میں کہتے تھے. تو ہر آنے والے کو عیسیٰ کہتا تھا تیرے ایمان نے تیری مدد کر دی, اب اس ایمان کو دنیا کی تمنا کے لیے نہ لے کے جائیے. ہائے ہائے ہائے, وہ نہ سارا کچھ ہی ضائع ہو جائے گا تیرا, دنیا میں پھنس کے مرے گا. اب اس ایمان کو ذرا خدا کی طرف لے گیا. ولایت, بادشاہی, علم اشیاء کی جہانگیری. اقبال کہتے ہیں یہ وقت کیا ہے نقطۂ ایمان کی تفسیر ہے. یہاں ولایت ملتی ہے, یہاں علم اشیاء کی جہانگیری ملتی ہے, یا راز معرفت الہی ملتے ہیں, یا دنیا کی بادشاہتیں نہیں ملتی. یہاں بادشاہ نہیں بنایا جاتا جیسے اقبال نے کہا, یا معرفت کا تاج ملتا ہے. اس نیت کے ساتھ اللہ والوں سے تعلق رکھا. تو جب میں چلنے لگا داتا علی حجویری, پہلی ملاقات تھی, پھر کئی دفعہ اور گیا, تو آپ نے کہا تھا میری کشف المحجوب کتاب ہے. کتابیں میری بہت تھیں,
وہ ساری ضائع ہو گئی اور بہت سی کتابوں پہ جھوٹے لوگوں نے اپنے نام لکھ کے وہ پیسے کما گئے دنیا میں کہ یہ میری کتاب ہے، لیکن وہ دور ایسا تھا نا، آخرت میں تو سب کچھ اگلنا پڑ گیا اور اپنی روح کالی کروا کے نیچے گئے. کہا میرے دیوان بھی بہت تھے، شعر بھی بہت تھے. تو میں نے پھر کشف المحجوب پڑھی اپنا، اس میں نے دیکھا کہ داتا علی حجویری نے اتنے راز الہی بیان کیے ہیں اپنے تجربے سے، یعنی کہ میں اس حال سے گزر چکا ہوں. اس طریقے کے ساتھ جو ہے اللہ والوں سے تعلق رکھنا. بات مکمل ہو گئی. خواجہ محی الدین چشتی یہ شاگرد ہے اپنا شیخ عبد القادر جیلانی کے. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ جب تم وہاں جاؤ ہندوستان میں، وہ کیا جگہ جی جہاں خواجہ محی الدین چشتی کا مزار ہے؟ اجمیر جی، اجمیر. ہاں اجمیر جاؤ تو وہاں جانے سے پہلے تو یہ سارا ہندوستان ہی تھا نا، یہ پاکستان تو ابھی بنا نا، جمعہ 4 دن ہے. تو یہ ہندوستان تھا. اس لاہور کو لول کہتے تھے کسی زمانے میں، بہت یہ تو بعد میں لول ہوتے ہوتے آج لاہور ہو گیا. تو ذرا داتا علی حجویری کے کہا کہ عثمان کے مزار پہ بھی جانا ہے. یہی نام ہے ان کا، عثمان، داتا علی حجویری کا. خواجہ محی الدین خود معرفت الہی کے تاج سے خدا نے نوازا تھا. آئے 40 دن بیٹھے یہاں پہ. کتنے دن بیٹھے؟ 40. نوکری مانگی داتا علی حجویری نے، اپنے بچوں کے لیے برکتیں مانگی، دنیائی تمنائیں مانگی، اپنی بحثیں ٹھیک کرائی، کچھ بھی نہیں. اب آپ نے سوال ہی کر دیا تو اس سوال سے اس نوعیت پہ سفر پہ چل پڑے ہم. 40 دن بیٹھے اور خود کہتے ہیں کہ 40 دن داتا علی حجویری نے میری روحانی پیاس بجھا دی. آئے آئے کیا بجھایا؟ پیاس بجھائی. خود بھی معرفت الہی کا تاج رکھتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. وہ ہم بعد میں بتائیں گے خواجہ محی الدین کتنا بڑا تاج معرفت کا. محمد عربی نے کہا تھا کہ تو ہند کا شیر ہے. تو 40 دن اپنی پیاس بجھائی، اپنی بھوک مٹائی. وہاں کوئی تبرک کھاتے تھے بیٹھ کے، وہاں ڈیگے چڑھتی ہیں؟ نہیں. بھوک مٹائی سے مطلب معرفت الہی کے راز سے آگاہ ہوئے. پیاس جو لگی تھی خدا کی، وہ یعنی کہ پیاس بجھائی. چلنے لگے وہاں سے. تو یہ خواجہ محی الدین چشتی کا آپ نے ایک شعر کہا وہاں پہ، کہنے لگے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. آئے ہائے، اس کے فیض کا یہ عالم ہے معرفت الہی میں کہ خدا کا نور لگتا ہے. مظہر نور خدا نا کسا راہ پیر کامل کاملا راہ رہنما. کاملوں کی رہنمائی کر دینے والے کاملا راہ. نا کسا راہ پیر کامل، جو نا کسا ہے ان کا تو پیر کامل ہے، جو کامل ہے ان کو بھی راہ دکھانے والا. اس طریقے سے خدا اللہ والوں سے تعلق رکھنا چاہیے. کیا نام ہے ان کا؟ مجھے نام بھول گیا. ثابت صاحب. اس طریقے سے خدا کے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، اس حوالے سے محبت کرنی چاہیے. فرق بتا رہا ہوں آپ کو. مطلب شاگرد بن کے؟ شاگرد نہیں، وہ فیض آپ بھی ان جیسے ہو جائیں گے. شاگرد جو ہے وہ استاد سے بھی بڑا ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے.
फैज ले उनसे। अब ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती जब चले हैं, उनको ताज दे दिया था मार्फत इलाही का, खुदा की तरफ से। आए खुद बहुत बड़े इतने मोइते हैं आपके कि जब आप गए अजमेर की तरफ तो खाना बदोशों की तरह वहां बैठ गए। कोई 12 आदमी थे इनके साथ। तो वो वहां का राजा महाराजा जो भी था उस जगह पे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा उठो शाम को, ये उसके ऊँटों की बैठने की जगह है। उन्होंने कहा यहाँ ऊँट भी बैठ जाए, हम भी बैठे तो क्या रह जाए। नहीं, तुम यहाँ से उठो। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती उठने लगे तो कहा फिर अब तेरे ऊँट बैठे ही रहे। ऊँट आए, आप किसी और जगह पे जाके बैठ गए, अपना झुका लगा दिया। सुबह हुई तो वो ऊँट ही ना उठे वहां से। मार मार के उन ऊँटों का ही बुरा। फिर पूछा कि ये क्या बात है, ये उठ क्यों गए। तो उन्होंने बताया कि कल एक फकीर आदमी था कोई, हमने उसे झगड़ा किया कि यहाँ से उठ, ये महाराजा के ऊँटों की जगह है। उसने कहा हमें भी यहाँ बैठे हुए बहुत बड़ी जगह है यहाँ पे। जबरदस्ती उठाया, उसकी बेइज्जती की। उसने कहा फिर अब ऊँट बैठे हैं। तो उसने कहा कि जाओ उससे कहो कि ऊँट उठाए। तो वो आए, फिर उनका जाके कह दो अल्लाह के नाम से वो ऊँट खड़े हो जाए। उसी वक्त खड़े हो गए। फिर यही झगड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ, खुद भी मार्फत इलाही के ताज से फिर पहुंचे। उन्होंने कहा ये जो पानी है ये अजमेर का, ये हिंदुओं का है। आपने कहा अगर हम भी थोड़ा सा लेके पी लें या वजू कर लें तो क्या तकलीफ है तुम्हें। वो देखो ना, वो क्या कहते हैं, मगरूर या आना का मसला आ जाता है यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, ये पानी हमारा है। तो पानी देने से भी इनकार कर दिया। वही मामला यजीद का और हुसैन का। तो आपने खुसरो से कहा, खुसरो ये कि अच्छा इस लोटे के अंदर आप कहते आखिरी लोटा हमें पानी भरने दो, फिर हम चले जाएंगे। तो तारीख बताती है कि लोटा जब भरा पानी का, जो जो भरता गया लोटा उसको खींचने लगे रस्सी से, वो जो है अजमेर का जो पानी है, जो वहां की वादी थी, वो नीचे जाने लगी, खुद भी मार्फत इलाही से। लेकिन इनका काम इन्होंने मोइजों से किया। अब ये मोइजों की दुनिया नहीं है। सबसे बड़ा मोइजा जो है वो ये है कि तू दीदारे खुदाबंदी कर, जो सबसे बड़ा मोइजा है खुदा का। उसको जब तू देखेगा तो तेरी आंख जो है उसमें भी मोहब्बत का रंग आएगा। आए हाय, तेरे दिल की दुनिया आबाद हो जाएगी। तेरी सोच में फिर खुदा के सिवा कुछ ना रहेगा। हम चले तो फरिश्तों की दुनिया से गुजर रहे थे। तो फरिश्ता जो सजदे में है वो करोड़ों साल से सजदे में, जो रकू में वो रकू में। जनतों की दुनिया भी ऐसी बहारें हैं कि इबादत क्या है, वहां वजद आ जाता है मोहब्बत में। लेकिन मैं सिर्फ फर्क बता रहा हूं आपको। परवाज़ देखी तो कहने लगे कल का लड़का है, इसे दावतनामा आ गया, खुदा को मिलने जा रहा, और हमें देखो करोड़ों साल हो गए आए, अभी तक हमें वो क्या कहते हैं बुलावा नहीं है। ठीक है, बुलावा। सज्जन का पतन नहीं आया कोई हमें। मैंने ये सुना तो मैंने कहा जो तुम में से बड़े यहाँ फरिश्तों के नूर हो वो मेरे साथ चले। पहुंचे तो जब खुदा की
حد شروع ہوئی تو بتایا گیا کہ یہ تو اپنے ساتھ مہمان بھی لے کے آ رہا ہے. ہم نے تو اسے اکیلا بلایا تھا. خدا نے کہا آنے دو. اب یہ اس کے مہمانوں کا تو انکار نہیں کر سکتے ہم. دعوت نامہ تو اس کا تھا، لیکن چلو آداب، اور آداب یہی ہے محبت کے. چلو یہ ہمارے مہمان. خدا کے حضور پہنچے. خدا کھڑا تھا. ہاتھ میں ایک، خدا نے ہاتھ میں پھول کی جنت لے کے کھڑا ہوا. اور خدا مجھے کہنے لگا یہ وہ جنت بنائی ہے تیرے لیے میں نے، اس میں ہزاروں جنتیں داخل ہو سکتی ہیں. اب دیکھ لیں کہ ایک جنت میں کوہ مکاں جا سکتے ہیں اندر. ایک جنت میں خربہ زمینیں جا سکتی. تو مجھے خدا کا ہاتھ تو دکھائی دے، لیکن نہ وہ پھول دکھائی دے نہ وہ جنتیں دکھائی دے. جو کہہ رہا تھا کہ اتنی جنتیں ہیں. خدا کا نور بھی کیا ہے، اس کا نور پھیلے تو کھلے جہانوں کو سمیٹ لے. اتنا نور ہے. نور پھیلے خدا کا تو سارے جہانوں کو کھا جائے. خدا کو کوئی چھوٹا موٹا اپنی بھیڑ نہ مان لینا. جب 3 دفعہ پوچھا تو مجھے تو ہاتھ دکھائی دے رہا ہے خدا کا، اور میں خدا تک تکی باندھ کے خدا کو دیکھ رہا ہوں. تو ان فرشتوں نے جن کے پاس سفید نور تھا، عبادات، انہوں نے کان میں سرگوشی کی کہ تجھے وہ پھول کی جنت دکھائی نہیں دے رہی جو خدا ہاتھ میں لیے کھڑا تیرے لیے. ہم تو اسے دیکھ دیکھ کے وجل میں آئے جا رہے ہیں، باغ باغ ہو جا رہے ہیں. ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ان اعلیٰ جنتوں میں جائیں، اپنا پنچھی بن کے. تو وہ عجیب صحیح ہے. تو وہ یہ سمجھے کہ میں ابھی بھی روحانی اندھا ہوں. خدا کا ہاتھ ہی دکھائی دے رہا ہے، ہاتھ دکھائی دے رہا ہے، روپ دکھائی دے رہا ہے، اور وہ پھول کی جنت دکھائی نہیں دے رہی. تو جب غالباً 3 یا 4 دفعہ جب پوچھا، انہوں نے پھر سرگوشی کی. تو کیسا نا شکر ہے، وہ خدا دکھائی دے رہا ہے تجھے جو نظر ہی نہیں آ رہی. جب خدا نے 3 یا 4 دفعہ پوچھا تو میں نے کہا خدا تیرے سوا مجھے دکھائی نہیں دے رہا کچھ. اب کوئی دکھائی دے تو بتاؤ. میں کوئی مذاق تھوڑی کر رہا، اگر واقعی دکھائی دے تو بتاؤں. جب یہ خدا نے سنا تو کہنے لگا دیکھا فرشتوں، یہ فرق ہے تم میں اور اس میں. اس کی نگاہیں مجھ پر جا کے رک گئی. ہے اس کی نگاہوں میں میرے بعد اب کوئی اور سماتا نہیں. اور تمہیں یہ جنتیں نظر آ رہی ہیں، اور تمہارا دل بھی چاہا کہ ان اعلیٰ جنتوں میں جائیں. اس لیے تمہیں دعوت نامہ نہیں آیا ابھی تک. بات صاف ہو گئی جی صاف ہو گئی. تو ہمیں اللہ والوں سے جو پیار کرنا ہے، ہمیں فقیر بن کے مانگتے نہیں بننا دنیاؤں کی. اب کوئی یہ کہہ دے کہ یہ ہمیں تو داتا علی بھی بڑا پیار ہے، ہم تو مرید ہیں. میں نے اکثر سے سوال کیا کبھی کتاب بھی پڑھی ہے؟ نہیں جی کتاب تو نہیں پڑھی. مانگتے. آپ کو یہ بھی بتا دوں، اب بات سے بات چلے گئی
کہ ایک جگہ پہ ہے جہاں پہ محمد عربی ایک خاص جگہ پہ، وہاں پہ کوئی بلاتا کسی کو، تو میں وہاں پہنچا تو داتا علی حجویری بھی وہاں تھے. تو جب یہ اس وقت جب یہ میں بچہ تھا، پھر مشن شروع ہوا، تو یہ پہلے شخص ہے داتا علی حجویری صوفیوں میں، سب کچھ چھوڑ کے اپنی معرفت الہی مجھ پر ایمان لے آئے تھے. لو جی کرے بات، ایمان لے آئے تھے. اور اتنا ہے محبت الہی میں، حضرت علی کی طرح پوچھا بھی نہیں کسی سے، جیسے حضرت علی نے پوچھا تھا کسی سے، تو کہا کہ میں نے اس کی محبت الہی جو دیکھی تو میں تڑپ گیا. سیدھے ہی آ گئے اور کہا کہ ہمیں خدا کے مشن میں اب خدا کا زمانہ ہے گا. تو یہ وہ لوگ ہیں. میں آپ سے تو ہمیشہ جب محبت جب ہو کسی سے، جیسے خواجہ معین الدین چشتی سے، وہ کچھ مانگنے تھوڑی آئے تھے، وہ فیض حاصل کرنے آئے تھے، اور 40 دن ان کو اتنا فیض ملا کہ جو ان کی معرفت کی رسائی تھی اس سے زیادہ مل گیا. اس طریقے سے اللہ والوں سے پیار کرنا چاہیے اور کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. اور جو کچھ مانگنا ہے وہ خدا سے مانگو. ان سے خدا سے کیا مانگو گے جو وہ سب کچھ دے ہی بیٹھا ہے؟ وہ کہتا ہے خود ہی میں سب کچھ ہی دے بیٹھا ہوں. اب دیکھو جی، خدا کہتا ہے سارے خزانوں کی چابیاں میں تیرے اندر ہی رکھ بیٹھا ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اب اس کی مثال یوں لے لیں چھوٹی سی، کل جہان کی اسلام تو کہتا ہے 70 مائیں بھی اکٹھی ہو جائیں تو خدا کی محبت کو نہیں پا سکتی. سارے جہانوں کی مائیں بھی اکٹھی ہو جائیں تو خدا کی محبت کو نہیں پہنچ سکتی. تو کبھی ماں یا باپ جو ہے وہ تم سے چھپا کے کوئی چیز رکھیں گے؟ آپ بتائیں. جی بالکل نہیں رکھیں گے. تو یہ کہنا، خدا کہتا ہے جو کچھ میرے پاس تھا، کوہ مکان کی تخلیق، جہان حسین جنت ہے، میں تو وہ سب کچھ دے بیٹھا بنا کے، لیکن وہاں جانے کے لیے بھی وہ جو چابیاں ہیں وہ بھی میں دے بیٹھا ہوں. خالص فکر اللہ، شعور خدا کے نور کا، سچ کی کھڑکیاں کھولنے کے چابی، محبت الہی کا راز، وہ سب کچھ میں دے بیٹھا ہوں تمہیں. تو تم بھی سے مانگ کیا رہے ہو؟ تو آج ایک وقت تک کہ وہ جی کیا کہتے تھے، لپٹن ٹی ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، ایک لپٹن ٹی. تو والدین اتنے غریب تھے کہ وہ ایک لپٹن ٹی، اسی میں اس وقت وہی یاد آ رہی ہے مشہوری پبلسٹی، چائے پیجیے کون سی جناب، لپٹن ہی تو ہے، لپٹن پیجیے. تو ایک چائے کی لپٹن کی وہ تھی، اس کو وہ پانی میں کوئی 14 لوگوں کو وہ پانی میں ہم بچے پیتے تھے. سمجھ رہے بات آپ؟ جی پھر ایک وقت آیا یورپ میں کہ اسی ایک چائے کی وہ اس میں ہوتی ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، ٹی بیگ، ہاں جی، ٹی بیگ، ٹی بیگ، ہاں جی، وہ اس کو میں ڈبو کے، کیونکہ گھر گھٹ تھا نہیں، پلوں کے نیچے سوتا تھا، تو گرم پانی سے وہ ڈال کے میں پیتا تھا. اب پھر ایک اور زمانے آئے، ابھی تمنا ہی کرتا ہوں تو ممبر بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں تمنا پوری کرنے کے لیے. سیمینار میں کہیں جاتا ہوں، آگے پیچھے جہاں بھی، فوراً کھانے تیار کر دیے جاتے ہیں. ایک تمنا کرتا ہوں سارے بھاگے جاتے ہیں. تو فرق یہ ہے، میں ان زمانوں میں بھی خدا سے خوش تھا، ان زمانوں میں بھی خدا سے خوش ہوں.
اگر یہ لے بھی لیے جائیں مجھ سے جو آج ہے، ہم پھر بھی خوش ہیں، کیونکہ غم کے زمانوں میں محبت جب ناکامیاں تھی، ان زمانوں میں خدا بہت زیادہ مہمان ہوتا تھا. جانتے ہیں آپ میری بات ہے؟ اب خوشی کے دن ہے، اب تو وہ دن گزر گئے، اب تو وہ راز الہی صبح شروع ہوئی. اے رات کی تنہائی سے گھبرانے والی، اسی رات کی آغوش میں سویرا ہے. تو اب ایسے حالات خدا نے دے دیے ہیں کہ راز الہی میں بتا رہا ہوں. تو گھر کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ یہاں ہوں تو بچے بھاگے بھاگے، میں کہتا نہیں بھاگے بھاگے تیار کر کے میرے پاس لے آتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو سب خدا کی عنایات ہیں، ورنہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں پلوں کے نیچے ناکامیوں میں سوتا. عیسیٰ نے وہ صحیح بات کی. وہ کسی بازار میں بتا رہا تھا خدا کا. اس نے کہا اے استاد بڑی عجیب بات بتائی تم نے خدا کی، میں آ کے سننا چاہتا ہوں، ذرا اپنا پتہ ہی بتا دے. تو عیسیٰ نے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور پرندوں کے گھونسلے، اور میرے پاس تو سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں، مجھے پتہ نہیں میں سونا کہاں پہ. لو جی سن لو، وہ مسیح جس کا آج مذہب پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ہر 1 کلومیٹر کے بعد ایک چرچ آ جاتا ہے. سر دھرنے کی جگہ نہیں، سونے کی جگہ نہیں. تو یہ ہے خدا کی عنایات کہ تو ہر حال میں جب برے دن ہو تو شکر کر خدا کا کہ وہ تجھے سکھانا چاہتا ہے کہ دوسروں پہ کیا بیتتی ہے. عیش میں یاد خدا نہ رہی، تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو یہ جو سفر اب ہے، میں تو دیکھتا ہوں کہ اب یہ سفر میرے لیے تو بڑا ہی آسان کر دیا. پوری جرمنی میں لوگ جانتے ہیں کہ وہ لیو میرا نام، چاہے وہ نیگیٹو جانے، چاہے ان کے تبصرے سننے کے لیے، لیکن جانتے تو ہیں میں کون ہوں، کہ میں مسیح کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں. مجھے یاد ہے جب میں کسی اس میں جاتا تھا ہجوم میں، تو مجھ سے پہلے ہی سوال کر دیتے تھے کہ تو خدا ہے یا نبی ہے، کون ہے ذرا بتا تو صحیح، اور تم مردہ نبیوں سے باتیں کرتا ہے جو چلے گئے. تو ان کو پھر میں بتاتا تھا انٹرویو میں. تو ہزاروں انٹرویو میں جو پہلے گوگل پہ جا کے دیکھ لیں آپ. تو کوئی سوال ہے کوئی ذاتی تو کر لیں تاکہ اس کا جواب دے دوں. حضور آپ فرما رہے تھے کہ 1986 میں جب آپ آخری مرتبہ آئے پاکستان، تو یہاں آ کے آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. لوگ آپ کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ آپ نے سارا کچھ بتا دیا تھا ان کو. تبھی تو یہ سارا مسئلہ ہوا تھا. آپ کے بارے میں اخباروں وغیرہ میں نہیں آیا؟ آئے ہوں گے. میں یہاں پہنچا تو مجھے پولیس نے کہا تھا کہ اگر تو یہ سارا کچھ کھولے گا. اس کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس نے جو کیا کہتے ہیں ایمبیسیڈر کہتے ہیں لاہور کا، کونسلر اس نے میری غیر قانونی مدد کی تھی، حوالات سے نکلوایا تھا. اس کا تعلق تھا یہ جو وزیر اعلیٰ یہ سب اس کے پاس ہی بیٹھتے ہیں سارے. تو جو اس نے میری مدد کی غیر قانونی، اس نے کہا کہ تم وہاں جا کے یہ نہ بتانا ورنہ مجھ پہ مصیبت پڑے گی. تو ہمارا اتنا تھا حوالات میں کہ یہاں پہنچا تو جب جہاز یہاں پہ لگا تو وہ آئی ہوئی تھی ایمبولینس، وہ سیدھا ہی مجھے ہسپتال لے گئے. تو وہاں رات 6 ہفتے. اس کے بعد انہوں نے مجھے کول پہ بھیج دیا تھا. تو یہ حالات تھے.
بس وہ آخری دفعہ تھا میرا. آج تو کیا سعودی عربیہ کیا دنیا کے کسی اسلامی ملک میں مجھے بلیک لسٹ کیا ہوا ہے. کسی اسلامی ملک میں اترا تو کمپیوٹر پہ میری بلیک لسٹ میں ہے تو مجھے دھر لیں گے ایک دم ہی ایئرپورٹ پہ ہی گرفتار ہوں گا. یہی بات میں نے نسیم کو کہہ دی تھی کہ اس دفعہ تو وہ آ گیا لسٹ میں. اور جیسے ہی اترا وہ پکڑ کے لے گئے. 4 سال تو جیل میں رہا. میری وارننگ کو سن لیتا. کہنے لگا نہیں میں محمد صاحب کا بیٹا ہوں. بیٹے کے 6 گولیاں لگی جا کے. جی کوئی اور پوچھ لیجیے. کسی نے پوچھ. آپ کی طبیعت کیسی ہے امان صاحب؟ حضور ٹھیک ہی ہے. بہتر یہ سن رہا ہوں بس طبیعت کچھ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہو کسی دن اچھی ہو جائے. میں انشاءاللہ لگاؤں گا چکر. ادھر آ جانا. جی دعا تو کر رہے ہیں. انشاءاللہ دعا سے فائدہ ہوگا یا انشاءاللہ. زہر قاتل سے. مرض کی کیا دعا ہے یہ کوئی بیمار کیا جانے. جی طلعت محمود نے کہا. یہ اب کسی حال میں بھی مجھے تو یہ دکھایا گیا ہے کہ کسی حال میں بھی موت آئی اسپتال میں ہوا یا کہیں بھی. میں نے دیکھا کہ ایک دم یہ گولڈن نور جو ہے اس کے وہ کیا کہتے ہیں یہ فوگ کو کیا کہتے ہیں دھند. ہاں دھند. وہ گولڈن نور کی دھند نے مجھے چھا لیا چاروں طرف سے. دھند چھا کے میرے وہ کیا کہتے ہیں بھور جیسے بھور آتے ہیں بھور. جی وہ دھند پھر اس کے اوپر ایک اور جیسے سونے پہ سہاگا ہوتا ہے آسمانی کرسٹل نور نیلے نور آ گئے. جب وہ گھومنے لگی یا جھومنے لگی تو جھومتی چلی ہوا. تو اس جھومنے کے اندر انہوں نے ان دونوں نوروں نے میری روح نکال دی. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں نور خدا کے ہیں. تو ابھی یہ چھوم ہی رہے تھے نور ایسے جیسے کوئی بھون چھومتے ہیں. تو وہ سنا ہے نا آپ نے جھومتی چلی ہوا یاد آ گیا کوئی. تو مجھے اس طرح خدا کی یاد آ رہی ہے اس وقت. تو یہ کوئی 1 یا 2 سیکنڈ کا معاملہ تھا یا 3 سیکنڈ کا. تو یہ نور مجھے جھومتے ہوئے مجھے خدا کی یاد سے تاری. ایک دم کسی نے اوپر سے میرا ہاتھ کھینچا. جب میں دیکھنے کے قابل ہوا تو وہ خدا کی ذات تھی. اور خدا نے کہا یہ اب یہ ہاتھ جو ہے یہ کبھی نہیں چھوٹے گا. تو کسی ہر حال میں ہم راضی. تو موت ہر کسی نے ماننا ہے چاہے کتنا ہی کہہ لو. صحابہ دعا کر کر کے تھک ہو گئے. عمر 63 سال ہے تھوڑا سا اور جی لے اور جی لے. رات کا وقت تھا. بابل کے محل فتح ہو چکے تھے. چاہتے تو بابل کے کسی محل میں ہزاروں حکیموں کو بلا دیتے. تو اجازت دی گئی یا لکھائی الہی ہے یا 30 سال اور لے لے مشن کے لیے. کہا مجھے تیری ہو ابھی جی جنت میرے سامنے سے گزر رہی ہے. ان جنت میں کیا کچھ دیکھا میں نے. ابھی صوفی دیکھے میں نے وہاں پہ. تو رات کا وقت تھا. چاہتے تو بابل کے محلوں میں جا کے رہتے اور ایران کے کسی محل میں وہ بھی دینے کے لیے جاتے. سب کچھ روم دعوت دیتے تھے. تو رات کا وقت ہے. یہ آپ نے مسلمانوں سے نہیں سنا ہوگا یہ میں جو بات بتا رہا ہوں.
تو گھبرا کے کہا کہ اے عائشہ موت میری طرف آ رہی ہے تو ذرا دوڑ کے جا, اندھیرے میں تھوڑی سی گھبراہٹ ہے تو ہمسائے سے جا کے تھوڑا سا تیل مانگ لے, میں چاہتا ہوں دھمی سی روشنی میں میری روح نکلے. دیکھا جی, تو بی بی عائشہ بھاگی ہمسائے کی طرف, کہا اے ہمسائے والو تھوڑا سا تیل دے دو. محمد صاحب, محمد رسول کی گھبراہٹ ہے, وہ چاہتے تھوڑی سی روشنی ہو. اب آئی نا بات سمجھ میں, روشنی ہو نہ سکی دل بھی جلایا میں نے. ہائے ہائے, روشنی ہو نہ سکی دل بھی جلایا, تم کو بھولا بھی نہیں لاکھ بلایا میں. اب آئی بات سمجھ میں. تو وہ بھاگی جناب, وہ تھوڑا سا تیل لینے کے لیے. وہ تیل کے پیسے بھی نہیں, ادھار دے دو. ابھی وہ تیل لے کے آئی, کچھ لمحے بیٹھی اور سر زانوں پہ رکھا اور رونے نکل گئی. آخری بار دعا ہی ہوئی تھی, اے رب اعلیٰ رفیقوں میں مجھے رکھنا, اعلیٰ رفیق جو تیرے اعلیٰ دوست ہوں. تو ہم نے تو اپنا انجام دیکھ لیا, موت کیسے آئی. میں چاہتا میں نے میرا ساتھ نہ چھوٹے, ہاتھوں سے تیرے میرا ہاتھ نہ چھوٹے. ہم نے تو اپنا انجام دیکھ لیا. اب یہ 3 وعدے آپ پورے کر دیں تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں, وہ جو لینے والا کہ میں آؤں گا اور لے کے جاؤں گا, یہ تو چھوٹی بات ہے, بلکہ خدا آپ کو پہلے ہی دکھا دے گا کہ تیری موت کیسے ہے, تیرا انجام کیا ہو. 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی, دنیا کی وہی محفل دل کی وہی تنہائی. اس دل کی تنہائی میں اس کو آباد کر, اس کے نور کو. دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے, دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے, آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی. اگر نہیں چاہتا آغاز اور نہیں چاہتا کہ آخر میں بھی رسوائی ہو, تو یہ 3 وعدے پورے کر دے تاکہ تیرے دل میں اس کا نور آباد ہو جائے. کوئی اور سوال ہے جی کر لیں, نہیں تو پھر اجازت ہے. حضور میں نے خدا سے دعائیں کی تھی کہ میرے باو اجداد کسی اور سے ہی پوچھ لینا, کوئی اور پھر سوال کر لے, اگر نہیں تو پھر پوچھ لیں, کسی اور سے پوچھ لیں. سورج صاحب کسی اور نے سوال کرنا ہے؟ جی فقیر صاحب, عوان صاحب, بٹ صاحب, آپ کا کوئی سوال ہو پلیز آپ بتائیے. بہت شکریہ. میں چھوٹا سا ایک قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں, پرسوں کا ہے, فرائیڈے کا. یہ کرے بیان, میں سن رہا ہوں. اچھا حضور, عرض یہ ہے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں تصوف سے آیا ہوں. تو ہمارے بڑے مرشد تھے فقیر مہدی سائیں جہانیہ, تو ان کے ایک شاگرد تھے, طالب تھے, ماننے والے تھے. تو وہ جو ہے ان کی عمر تقریباً 74-75 سال تھی ابھی. تو وہ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ میں چھوٹے ملازم بھی تھے, پھر ریٹائر ہو گئے. ظاہر 60 سال پہ ریٹائر ہوئے تو 14-15 سال اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی عمر تھی. تو وہ جو ہے بہت عقیدت رکھتے تھے سائیں کے ساتھ بھی, اور بڑا نرم دل, اور ہر بات پہ رو دیتے تھے, مطلب ان کو رونا آ جاتا تھا. اور بڑے پیار کرنے والے اور ہر ایک سے محبت کرنے والے, تو اس طرح کے آدمی تھے. تو ان کو جب پینشن اپنی نوکری کی ملتی تھی تو وہ اپنی جا کے بیگم کو ہاتھ پہ رکھتا تھا کہ یہ جی اس سے گھر چلانا ہے, اب مجھے کچھ نہیں کہنا کیونکہ میرے پاس باقی پیسے نہیں ہیں. تو اپنے پاس پیسے بھی بالکل نہیں رکھتا تھا. تقریباً 14-15 سال اس کے اسی طرح گزر گئے. اور سائیں کی جو درگاہ تھی وہیں پہ جاتا تھا اور وہیں پہ خدمت کرنا اور وہیں پہ
کوئی صفائی کرنا اور اس طرح کی خدمت کر کے پھر واپس آتا تھا. تو جمعے کو پرسوں اس طرح ہوا کہ وہیں پہ ان کی کوئی طبیعت تھوڑی خراب ہونے لگی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو فون کیا کہ کوئی گاڑی بھیجیں اور مجھے لے جائیں. تو ان کا بیٹا کوئی گیا تو ان کو لے آیا. تو گھر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ جی میں وہیں پہ سائیں کی درگاہ پہ تھا, تو وہاں پہ سائیں آئے, فقیر مہدی سائیں جہانیہ, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے اور آپ چلیں. تو کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی حاضر. تو سائیں نے کہا کہ لیکن چلو ٹھیک ہے, پھر آپ ایسا کریں کہ آپ گھر سے ہو آئیں, گھر والوں سے ملائیں اور پھر آپ آئیں, پھر میں آپ کو لینے آتا ہوں. تو کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نا فون کیا کہ مجھے لے جائے. پھر گھر پہ جو ہے جیسے آیا تو اس نے بٹوا بھی نکالا, اپنی بیوی کو دیا, اپنی گھڑی تھی اس کی باندھی وہ بھی نکالی, اپنی بیوی کو دی, اور گھر والوں سے ملا. اور جو نہیں تھے گھر والوں ان سے پوچھا کہ وہ گھر کہاں ہے, تو پتہ چلا کہ جی وہ اپنے کاموں سے گئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے. بس چارپائی پہ لیٹ گیا اور 10-15 منٹ کے بعد اس کی روح نکلنا شروع ہو گئی اور وہ اس طرح انتقال کر گیا. پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں جو جو جیسے آپ بتا رہے ہیں نا کہ آپ جو تھا آپ کا وعدہ ہے کہ آپ لینے آئیں گے, تو میں نے عرض یہ کی کہ جو ان کا مرشد تھا وہ بھی ان کو لینے آیا. جی, تو پہلی بات کی تھی نا آپ نے کہ آپ کیا کہا تھا, توصف سے ہے. توصف کیا کہا تھا؟ تصوف صوفیہ ازم. ہاں جی, اس کا مضمون تو پتہ میں یہ کہتے ہیں تصوف سے ہے, تصوف. صوفی ازم. تصوف, چلو ٹھیک ہے. اس کا مطلب بھی پتا آپ کو؟ کیا نام ہے ثابت صاحب؟ جی حضور بتائیں. آپ بتائیں نا اس کا مضمون کیا ہے. کس کا؟ یہ جو ابھی چٹا صاحب نے کہا تصوف. ہاں, تصوف یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, بس اللہ سے عشق کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے تلاش خدا کی. تلاش خدا, بالکل. ہاں. تو جب یہ ہمارے جو ابھی ماننے والے ہیں ان کا, اچھا یہ واقعہ بعد میں بتاؤں گا. نظام الدین کا تو نام سنا ہوا, نظام الدین اولیاء. جی جناب. سنا ہے. جی حضور کی. ہاں جی. تو ملاقات ہوئی کئی دفعہ ان سے, تو کہنے لگے کہ جب میں یہ وفات پائی تو وفات سے پہلے میں نے دیکھا کہ ایک جماعت کھڑی ہوئی ہے اور وہ میرا انتظار کرتی ہے. تو محمد صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے, اللہ کے نبی, اور وہ جماعت جو تھی وہ صوفی بھی کھڑے ہوئے تھے. تو وہ واقعی ایسے بتایا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کہیں امریکہ جائیں یا کسی اور ملک میں, تو ہوائی جہاز سے اترنے کے بعد وہ امیگریشن آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, جی وہ آپ کو چیک وغیرہ کرتی ہے. تو بتا رہے تھے کہ پہلے مجھے اس سے گزرنا پڑا. یہ محمد صاحب اور یہ صوفی صاحب یہ سب باہر کھڑے ہوئے تھے, تو مجھے بہت سی اس سے گزرنا پڑا. اس کے بعد مجھے جانے کی اجازت ملی, ٹھیک ہے. تو پھر وہ باہر کھڑے ہوئے تھے محمد اللہ کے رسول اور وہ جو دوسرے صوفی تھے. تو اللہ والوں کو دکھا دیا جاتا ہے. اب جو ہے وہ یہ ہے جو خدا نے کہا ہے. ایک زمانہ تو یہ ہے کہ میں آؤں گا, پھر جب وہ خدا کی دنیا آ جائے گی 2080 میں یا اس صدی کے آخر میں, تو پھر میرے آنے کی ضرورت نہیں, خدا کا نور آئے گا صرف. میرا آنا ختم ہو جائے گا, پھر خدا کا نور
اور جو بہت ہی اہل دل ہوا خدا کا نور بھی آئے گا اور وہ خدا بھی خود بھی آئے گا. ٹھیک ہے, تو حالات بدل جائیں گے جو اہل دل آئیں گے جو راز اور معرفت الہی کو اپنے دل میں نئی جگہ دے دیں گے. اس لیے میں نے کہا کہ آپ سب کو پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کتابیں سنتے رہیں اور جو انگلش پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ کے, تاکہ آپ کا نور بھی بڑھے اور معرفت الہی کے موتی بھی آپ کو مل جائے, تاکہ آپ کے نور میں اور کثرت آ جائے. مراد الہی ہے. اور پھر پاکستان کے حالات تو آپ بھی جانتے میں بھی جانتا, لیکن جہاں جہاں کوئی ایسا نزدیک ہو, جیسے صوفی کوئی موتی ملتا تو راز الہی اس کو بیان کرتے تھے سینہ بہ سینہ. تو اگر کوئی اس طریقے سے کوئی آ جائے تو اس کو بتا دینا ہے کہ مسیح الزمانہ اور خدا کا دل زمین پہ آ چکا ہے. تو خدا کی خوشخبری بھی دے ساتھ ساتھ. تو مجھے اجازت دے دیجیے, تو پھر خدا نے چاہا تو جی بہت شکریہ. کل ملاقات ہوگی. تو جی جی وہ سوال اور جواب کون کرے گا؟ جی حضور وہ اطہر بھائی یا میں آپ سے کر لوں گا. ٹھیک ہے, تو 1 بجے شروع ہوں گے, جی حضور. اور مہربانی کر کے وہ زوم نمبر بھیج دیجیے گا, وہ آئی فون جی پر, جی حضور واٹس ایپ لنک بھیج دوں گا. آئی فون میں بھیج پر. دوں گا. جی حضور. ویسے تو کل خدا نے چاہا تو سوال جواب ہوں گے, بس وہ ایک ہے بیچ میں پلان کہیں وہ نہ آ جائے. اگر وہ نہ آیا تو پھر کل سوال جواب شروع ہوں گے 1 جی بجے. حضور بالکل ٹھیک. اچھا جی, تو خدا حافظ. جی حضور بہت شکریہ, بہت شکریہ. حافظ. بہت شکریہ. تھینک یو حضور, تھینک یو. خدا حافظ حضور, خدا حافظ. خدا حافظ.